اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 9 جی الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ یہ پہلے پیریڈ میں نے دوسرا خطبہ پڑھا تھا الحمدللہ وکفا والا، اس میں نے یہ پڑھا ہے۔ یہ میں نے آج اس لیے پڑھنا شروع کیا ہے کہ جو حضرات بزم ادب میں تقریر کریں گے وہ یہاں سے یہ خطبے یاد کر لیں، مختصر تقریر سے پہلے خطبہ ہوتا ہے نا بھائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لیے میں نے پڑھنے شروع کیے ہیں تاکہ آپ کو خطبہ یاد کرنے میں کوئی کسی قسم کا پرابلم نہ ہو۔ کل ہم نے بزم ادب کی تھی، آپ تک پہنچی ہوگی جو ہم نے چڑھائی ہے چینل پہ، اور یہ جو حضرات آئے تھے انہوں نے اپنی بساط کے مطابق کیا ہے۔ سنا نہیں ہو جی بزم ادب سنی نہیں؟ اچھا کل ہم نے کی تھی، بارش کی وجہ سے ہمارے شہزادے ذرا نہیں آ سکے اور کچھ مقرر جو ہیں وہ نہیں آ سکے، تو خیر بہرحال یہ آپ آگے آئیں گے۔ اب موضوع ان کا تھا جی قرآن پہ تھوڑا سا انہوں نے گفتگو کی، چھوٹا محمد حسین الدین ہے، آج وہ آئے ہی نہیں پتہ، تو باقی کچھ لوگوں نے تلاوت کی، 2-3 شعر میں نے نعت خواں، یہ سارے کہتے ہیں کہ ہم قاری ہی ہیں، میں نے نعت کے 2 شعر پڑھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزم ادب صرف اس لیے ہے تاکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہو، ٹھیک ہے؟ تقریر کا مطلب جوہر دکھانا نہیں، اپنا معافی ضمیر بیان کرنا ہے تاکہ ہم اپنا معافی ضمیر لوگوں کے سامنے رکھیں، لوگ اس کو سمجھ کے، جو پڑھ نہیں سکتے، جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، انہیں آپ اپنی تقریر کے ذریعے تھوڑی بہت تبلیغ کر سکیں۔ تو وہ ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے، اس میں کوئی ضروری نہیں یہ شعر ہونے ہی ہونے، اور تقریر کرتے وقت جتنے سادہ لفظ ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ سکیں، لفاظی کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جب آپ عالم بن جائیں گے اور علماء بیٹھے ہوں گے تو وہاں بے شک ان کو سنانے کے لیے لفاظی کریں، لیکن چونکہ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے اگلے کو نصیحت دینا، تو نصیحت کے بارے میں یہ ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کلم الناس، جب لوگوں سے کلام کرو، علی قدر عقولہم، ان کی عقلوں کے مطابق کرو۔ میں اس وجہ سے خلاف ہوں جو ایک مجلس میں بہت سارے علماء آ جاتے ہیں، ان کے مجلس ایک ہوتی ہے، بہت سارے علماء سٹیج پہ تشریف لے آتے ہیں اور وہ خود نہیں آتے، وہ اس دعوت پہ آتے ہیں۔ تو میں کیوں خلاف ہوں ان کے؟ علماء کے خلاف نہیں، علماء کو وہاں بلانے کے خلاف ہوں، کیونکہ محفل ہو، جلسہ، جو بھی اس کو نام آپ دیں، کانفرنس، جو بھی، اس کا مقصد ہوتا ہے نا ایک امت کی، بولو نا، اگر امت کی اصلاح کرنی ہے تو یہ جو عالم لوگ ہیں یہ تو آلریڈی الحمدللہ منسلک لوگ ہیں، کتنے سال لگائے ہوتے ہیں انہوں نے علم حاصل کرتے کرتے، ہاں جی، ان کی اصلاح، وہ تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ خلاف میں کیوں ہوں ان کو ادھر بلانے کے کہ وہ جب تشریف لاتے ہیں ادھر بھی علماء ادھر بھی علماء، تو جو عالم تقریر کے لیے آتے ہیں نا، ایک تو وہ ان کے نام لیتے لیتے بہت سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، نمبر 2 وہ ان کو دیکھ کے علمی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، مشکل لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان پہ اچھا امپریشن پڑے کہ بڑا پڑھا لکھا بندہ آ گیا بھائی، اور جو جن کی اصلاح کرنی ہوتی ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ سمجھ آوے بات کر رہا، تو نتیجتاً پھر ان کو اسی پہ لگائے رکھتے ہیں۔ آخر سبحان اللہ، اچھی کرو بات، جگی کرو بات، ماں تو یہ ڈر ٹکرا نا کہ دریا کے دوئیں ہاتھ چاہو تو انہاں دوئیں ٹنگاں بھی چاہ گئے نا، یہ تسی کسی سہ نہ بن جاؤ، یہ بہت غلط طریقہ ہے، یہ صوفیاء کا طریقہ ہے ہی نہیں، یہ علماء کا طریقہ ہے ہی نہیں، وہ اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی بات میں وزن نہیں ہوتا، یا وہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے میری بات میں وزن نہیں، تو وہ زبردستی وزن ڈالنے کے شروع اچھی آنکھو، ہنج کرو، ہنج کرو، تو سنجیدہ لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں، ویسے کتنے پھنس گئے ہیں یار، اسی سکھن آئے ہیں، یہ اساں بہن نہیں پہ دینا۔ اور بالفرض مثال ہے، میں کہتا ہوں آپ سب کو اچھی کرو باواں، اور آپ کا بازو ٹوٹا ہوا ہو یا دکھ رہا ہو کسی، اور آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہو اس اوپر ہی نہیں کرنا، بالفرض ہے، تو آپ اس لیے نہیں کر رہے، اور وہ دیکھ دیکھ کے کہہ رہا ہے حجے بھی میں دیکھنا پہ کہیں نہیں کیتی ہوتے، کرنے نہ چاہیے، جو کتنی بری بات ہے بھائی، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے،
ٹھیک ہے، تو اسی کو دیکھ دیکھ کے پھر جو ناتخواں بنتے ہیں وہ ناتخواں کس طرح کے بنتے ہیں؟ انہیں تو تھلے ہاتھ آنا ہی نہیں، حضور کی بارگاہ میں نعت پیش کیا، یعنی ان کے نزدیک صرف یہ ہوتا ہے ان لوگوں کو میں سنا رہا ہوں اور یہ خوش ہوں گے مجھے پیسے کیسے دیں گے وغیرہ وغیرہ، میری اگلی دفعہ محفل کروائیں گے۔ ان کے نزدیک یہ کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ میں حضور کو نعت سنا رہا ہوں۔ اگر حضور کو نعت سنا، وہاں تو یہ ہے کہ آواز بھی کہیں ایسی نہ نکل جائے کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو اور سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں۔ قرآن پاک میں کیا آیا ہوا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا بھی نہ کرو کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو تمہیں۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنی اصلاح کرنا، ٹھیک ہے؟ بعد میں پھر جب اصلاح کے قابل ہوں گے تو پھر سلسلہ چلے گا۔ ابھی ہم نام حق کی طرف آتے ہیں جی۔ اس کتاب کا نام ہے نام حق، اور اس کی جو اردو میں شرح ہے اس کا نام ہے معین اہل حق، بلکہ اہل حق کا اہل لفظ ہوتا ہے۔ تو علامہ شرف الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا ہے اور ترجمہ کیا ہے علامہ مفتی حافظ مددگار جی۔ ہاں جی، دوسرا مہین ہوتا ہے جو باریک مین ہے اس جو نکا مہین آخنا۔ اچھا اچھا، صحیح۔ بس ہے نا، میں پڑھنا ہے نا کسی چوکی پڑھنا ہے، بابا حضرت دبایا کہیں رکھتا ہے روم کی میں نکا مہین پہ کرنا۔ نکا مہین ایسا مزاق ایسا کرنا ہے، ساری میں لکھوں تو شاعر میں وہ سا شعر آنا کو شعر بچے سنا۔ اچھا اس نے پہاڑ ہے، اس کا نام ہے کھڑی مار، تو پیرو آپ کا سمجھ کر پیرو چڑھیا کھڑی مار، نظر کی تھی مہین، دوزخ میں دو مولیاں خدا کے درسی۔ اللہ اللہ، اچھا وہ مہین میں وہ تو میں غور کر رہا ہے یہ کیڑا مہین آ کے فکس سال آ کے یا وہ چھوٹی مہین آ کے۔ اچھا چلو اس تو گل یاد آ گئی ماتا میں، ٹھیک ہے چلو۔ علامہ شرف الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے شعروں میں ہمارے لیے بہت کچھ نصیحتیں وصیتیں فرمائی ہیں، تو یہ آپ توجہ فرماؤ جی۔ ہرچہ او گفت آں کنی میں ہما، تاتے او بجاں کنی میں ہما۔ ہر کوئی یا جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، ہر چے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی۔ او اس گفت فرمایا، آں کنیم وہ ہم کرتے ہیں، ہما سارے، تات فرما بداری کو کہتے ہیں، او اس کی بجان جان سے، کنیم ہم کرتے ہیں، ہما سب، با محاورت جمع وجہ، جو کچھ اس نے فرمایا ہے وہ سب ہم کرتے ہیں۔ کس نے؟ اللہ کریم نے۔ یہ ساری ابھی حمد چل رہی ہے۔ اس نے جو کچھ اس نے فرمایا ہے وہ سب ہم کرتے ہیں، جان سے ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تشریح مصنف علیہ رحمہ کا تعلق نیک لوگوں سے ہے اور امت محمدیہ کے بارے نیک گمان رکھتے ہیں، یا ان کے سامنے علم دن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جن کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کریم کے توسط سے جو احکامات ہمیں ارشاد فرمائے ہیں ہم ان کو ادا کرنے والے ہیں، الحمدللہ۔ اور اس میں کوئی تکلف والی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو سر انجام دینے میں محبت، یہ لفظ محبت ہوتا ہے، محبت و پیار کا عنصر شامل ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، آپ کے بارے میں تو خیر نہیں کہہ سکتا، کہ
یہ جو ہم شعر پڑھ رہے ہیں ہم تو اس طرح نہیں کرتے. ہم تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو نہیں مان رہے صحیح طریقے سے اور جان دل سے نہیں مان رہے, تو یہ ہماری گناہ گاری ہے. ٹھیک ہے, چاہیے تو یہی نا کہ ہم جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہ سب کچھ ہم کریں اور جان سے اور دل سے اس کی فرما برداری کریں, یہ چاہیے. تو یہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب یہ کہا یا تو وہ پڑھا رہے تھے اس وقت, یا پھر جو ہے نا سارے مسلمانوں کی طرف اچھا گمان کرتے ہوئے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں. آنچ او گفت غیر آں کردن, نیست سودے بجز زیاں کردن. آنچے وہ جو او اس گفت فرمایا غیر آں سوائے اس کے کردن کرنا, نیست نہیں ہے سودے یہ فائدہ, بجز سوا زیاں نقصان کردن کرنا. یہ سود ہے, سود بے سود جس طرح لفظ نہیں ہوتا, یہ سودے نہیں ہوگا, سودے. نیست سودے بجز زیاں کردن, نہیں ہے سودے فائدہ. بے سود بے فائدہ ہوتا ہے نا, تو سودے فائدہ ہو گیا. بجز سوا زیاں نقصان کردن جی کرنا, ظاہری طور پر فائدہ نہ تو ان نقصان ہونا. با محاورہ ترجمہ, اس نے جو کچھ فرمایا اس کے خلاف کرنے میں نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں. اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اگر ہم اس کے خلاف کرتے ہیں تو نقصان ہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, یعنی فائدہ شاید کوئی نہیں. با محاورہ ترجمہ ہو چکا ہے. اب تشریح, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم سے فرمایا ہے اگر ہم اس کے خلاف کوئی بھی عمل کریں گے اس میں نقصان اور گھاٹے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ فائدہ صرف انہیں احکام پر عمل کرنے میں ہوگا, ان کے علاوہ میں نہیں ہے. تو اس ایک شعر میں کتنا نتیجہ نکلا خوبصورت کہ ہم جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے میں ہی فائدہ ہے. تو جو اللہ نے حکم ہمیں نہیں دیا یعنی جس سے منع کیا ہے تو وہ ہم نے کبھی بھی کرنا نہیں ہے, اس لیے کوشش میں رہا کریں ایسے. اور وہ تب ہم منع ہو سکتے ہیں, تب ہم رہ سکتے ہیں, تب اس کو چھوڑ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں علم ہوگا. تو یہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلی آگاہی آپ کو یہ ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے پسندیدہ کام ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا, جن کا اس نے حکم دیا اور جن سے اس نے روکا وہ بھی پتہ چل جائے گا. تو جو کرنے والے ہیں ہم کرنا شروع کر دیں گے, جس سے روکا گیا ہے وہ اس سے ہم رک جائیں گے. آگے جناب, روز و شب طالب قبول ویم, پیرو امت رسول ویم. اس لیے پیرو بھی ہو سکتا ہے, پیر کا مطلب ہوتا ہے بزرگ, اور پیرو ہو تو پھر چلنے والا, پیچھے چلنے والا, پیروی کرنے والا. تو پیرو ٹھیک ہے, پیرو امت رسول ویم. ہاں پیرو تلفظ میں تھوڑا بہت ٹھیک ہے. روز جی پیروں پر پیر رکھنے والا, پیروں کا مطلب یہی ہوتا ہے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھنے والا, یعنی جس طرح کسی نے آپ کو بتایا اسی طرح کرنا. روز دن, یہ نہیں جو بات کر رہا ہوں میں آگے بیٹھ رہا ہوں تو میں پیر رہا ہوں تو پیر رکھنے والا رکھو. روز کا مطلب دن, شب کا مطلب رات, طالب چاہنے والا, قبولیت, ویم اس کی ہم, پیرو چلنے والے, امت ہو گئی, رسول و اس کے پیغمبر, اور ایم ہم. با محاورہ ترجمہ, اس کی قبولیت کے دن اور رات. جی بالکل. یہ تھوڑا جیسے فارسی کتاب فارسی گہرے جب پڑھ رہا تھا سارے کھول بھیج کام انشاءاللہ. با محاورہ ترجمہ, اس کی قبولیت کے دن اور رات ہم طلبگار ہیں اس کی قبولیت کے. کیا مطلب, وہ ہماری ساری چیزوں کو قبول فرما لے, ہاں قبول فرما لے اور ہم سے راضی ہو جائے, اس کے ہم ہر وقت دن رات طلبگار ہیں. ہم اس کے پیارے رسول کی امت کے دین پر چلنے والے ہیں. الحمدللہ. تشریح, انسان کو اپنی عبادت اور ریاضت پر غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ عبادت قبول فرمائے, اور رسول پاک کی اتباع اور اطاعت کرنی چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ اے حبیب فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے خود ہی محبت کرے گا اور تمہارے نفع کے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اچھا جی آگے آ گئی ہے جی، اب حمد ختم ہو گئی ہے۔ حمد جب بولا جائے گا تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ صرف اللہ کی تعریف۔ حمد سے مراد کیا لیا جائے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اور نعت جب بولا جائے گا تو یہ تعریف ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اسی میں اللہ کی حمد بھی موجود ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے بندوں کی تعریف بھی اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلو جی، در نعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو نعت پڑھ رہا ہے وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ وہ اللہ کی بھی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ در نعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، در کا مطلب میں یا بیچ، نعت تعریف، سید سردار، المرسلین رسول کی جمع کیا ہے؟ نہیں رسول، کیا؟ رسول۔ تو یہ جو پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کو کئی لوگ اکثر رسول ہی پڑھ دیتے ہیں، تو رسول سے مراد ایک رسول ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے تمام رسولوں پر بھی، تو یہاں رسول ہی پڑھا جائے گا، وہ رسول ہی تبھی درست ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ آگے چلو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی رحمت فرمائے، اللہ ہو گیا، تعالی بلند ہے، علیہ آپ پر، باؤ اور سلم سلام فرمائے۔ با محاورہ ترجمہ، رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام نازل فرمائے کی تعریف میں شکر حق را کے پیشوا داریم، پیشوائے چو مصطفیٰ دار۔ شکر حق اللہ کا شکر ہے، را واسطے، کے اس کے مطلب کے بھی ہوتا ہے اور جو بھی، پیشوا امام، داریم ہم رکھتے ہیں، پیشوا امام، آگے یا جو ہے یہ جو ہے نا ادھر آیا ہوا ہے داریم، پیشوائے، یہ جو یا نہیں ہے، یا پیشوا کے بعد آگے جو یا لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے عظمت والا۔ چون جیسے مصطفیٰ چنا ہوا مطلب ہوتا ہے مصطفیٰ کا، یہاں مصطفیٰ ہی مراد لیں گے۔ داریم ہم رکھتے ہیں، با محاورہ ترجمہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی رہنما، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی رہنما شکر ہے آپ کا، شکر ہے راک ہو کہ یہ کہ پیشوائے دار نہیں، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنا جی نہیں، اس کو لفظ کر رہ گیا، ہم رکھتے ہیں، نہیں اس میں لفظ کر رہ گیا، وہ تک وہ تو لکھا دیتا نہیں نا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی اپنا پیشوا رکھتے ہیں، ہاں ہم بھی رہنما رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں جیسے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں جی، تشریح، اللہ رب العزت، اس نے اصل میں نا با محاورہ کیا ہے تو اس کو ختم ہی کر دیا بیچ میں سے شعر کا۔ ہاں جی، تشریح، اللہ رب العزت کا خاص کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسولوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے، ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرما دیا جب ان میں اپنا عظمتوں والا رسول بھیج دیا۔ آج کے کلاس کا آخری شعر پڑھتے ہیں جی ہم۔ مہترو بہترو یہ گزیں ہما سرورو، بلکہ سرور خاتم نگی ہما، مہتر اعلی، بہتر بہت اعلی، یعنی اور بھی اکمل۔ ایک ہوتا ہے مکمل
پھر ایک ہوتا ہے اس سے بھی بہت زیادہ اکمل. دو میں میری بہتر ایک سوال ہے دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے چوڑا. فارسی کا وہ لفظ ہے. اچھا اس کا چلو اس کو تو ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں. ٹھیک. بہتر ہو کے رانی بن گئی یعنی چوڑی ہو کے تو رانی بن گئی. اچھا ٹھیک اس کا ٹھیک ہے. اس طرح خیر ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. بہتر، اعلیٰ، بہتر اور اکمل، واو اور گزیں چنے ہوئی ہے. ہم، ہماں تمام، سردار سردار ہو گیا منسوخ. بات کر رہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ منسوخ کرنے والا اور نگیں برگزیدہ یا خلاصہ ہما سب کے بامہارت جمع جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے انتخاب کیے گئے ہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر ہیں، اور آپ سردار ہیں تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کو منسوخ کرنے والے ہیں، اور نگینہ سب میں برگزیدہ ہیں. تشریح: تمام مخلوقات سے انسان افضل، انسانوں میں اولیاء و انبیاء افضل، پھر سب انبیاء سے نبی الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل و اعلیٰ ہیں. آپ رسولوں کے سردار ان سب کے بعد تشریف لانے والے ہیں اور تمام سے برگزیدہ ہیں. ایک شعر اور پڑھ چھڑا. چلو پڑھ چھوڑو. او شریعت بیاں کند مارا، او طریقت ایاں کند مارا. یاں او وہ شریعت بیان وضاحت کند کرتے ہیں ہم کو مارا ہم کو. او طریقت ایاں کند مارا، وہ طریقت ایاں واضح کرتے ہیں کند اور مارا ہمارے. جی آپ نے ہمارے لیے شریعت بیان فرمائی، آپ نے ہمارے لیے طریقت کو واضح فرمایا. تشریح: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری و باطنی افعال پر عمل کرنے سے نسل انسانی کو نئی زندگی ملتی ہے. شریعت اور طریقت دونوں پر عمل کرنے سے انسان مومن کامل بنتا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس علم کو ہمارے لیے نافع بنائے، اور اس علم کو حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ کریم ہماری آنے والی منزلیں خوبصورت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.